وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ قرآن آسان الحمدللہ سورہ البقرہ شروع ہو چکی ہے۔ اس کی 3 آیات پر ہم بات کر چکے ہیں۔ اب اس کی 4تھی آیت تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اور وہ جو ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ یقین کی بات ہو رہی ہے، یا ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اس کتاب پر یقین رکھتے ہیں، جو تقوی والے ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 1 اور 2 میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے، اللہ کے وہ بندے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے۔ اب ان کی خوبیاں الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 3 میں ہم نے پڑھ لی تھی کہ وہ ایمان لاتے ہیں، کس پر؟ اللہ پر بھی، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب آیت نمبر 4 میں ذکر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو آپ پر نازل ہوا، وحی جلی ہو یا خفی۔ وحی جلی جو ہے قرآن کی صورت میں ہے، جس کا ایک ایک لفظ اللہ کی جانب سے ہے، اور وحی خفی جو ہے وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے دل پر القا کر دیتے اور پھر آپ اسے اپنی زبان میں لوگوں کو بیان کر دیتے۔ اس کو ہم تھوڑا سا کوشش کریں گے کہ اب جب پروگرام شروع ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن شروع ہو رہا ہے، تو ہم لفظ با لفظ ترجمہ بھی کریں۔ الحمدللہ جو بھی لفظ ہمارے نئے آتے جائیں گے، ہم ان کے مادہ بھی دیکھتے رہیں گے کہ روٹ ورڈ کیا ہے، کیسے وہ لفظ بنا، کس سے بنا، اور پھر کیا وہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بما، ساتھ اس کے، انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا، یعنی توراہ ہو، انجیل ہو، زبور ہو، اور جتنے بھی صحیفے، جتنے بھی ابراہیم علیہ السلام پر اترے یا اور بھی نبی اور رسولوں پر اترے، ان پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور اصل بات ہے کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں، ایمان تو الحمدللہ ہم سب رکھتے ہیں، کیا یہ ایمان یقینی ہے؟ انشاءاللہ اس پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ایمان پر جو ہماری بحث ہو چکی ہے وہ آخری قسط نمبر 22 میں ہو چکی ہے کہ ایمان کن کن چیزوں پر لانا ہے۔ اس میں ہم نے آیت نمبر 3 کو بھی دیکھا تھا، اور اسی طرح حدیث جبریل پر بھی بات ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو وہ پچھلا پروگرام دیکھ کر اس کو ایک دفعہ پھر دہرا سکتے ہیں، ریفریش کر سکتے ہیں، تازہ کر سکتے ہیں۔ الہی کا جو ہے یہ لفظ قرآن میں بار بار آئے گا، یہ ان لفظوں میں سے ہے جو 2% لفظ بار بار قرآن میں آئیں گے۔ تو جب یہ لفظ آپ کے، یہ کچھ لفظ ہیں جب یہ یاد ہو جائیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ قرآن کا 2% تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی کر لیں گے۔ آج انشاءاللہ ایک چارٹ کے ذریعے ہم اسے سمجھائیں گے بھی۔ الہ جو ہے کی طرف ہے، الف لام یہ، اور اگر عین لام یہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر، خلاف۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہم پڑھیں گے تو دیکھ لیں گے۔ کاف جو ہے اس کو ہم نے پڑھا تھا ضمائر کو، یہ حاضر مذکر کی ضمیر ہے۔ الہی کا، الہ کی طرف، کا آپ کی طرف۔ تو اس لیے کیونکہ یہ لفظ آج آیا ہے تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ انزلہ کا لفظ آیا ہے آج، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ نون زا لام ہے۔ نزلہ کا کلمہ قرآن پاک میں 293 مرتبہ آیا ہے۔ النزول کا معنی ہے بلند جگہ سے نیچے اترنا۔ انزلہ افعال
افعالہ کے وزن پر ہے، یعنی اتارنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، سورہ مومنون ہے، آیت نمبر 29 ہے، سورہ نمبر 23 ہے، ربی انزلنی منزلم مبارکم وانت خیر المنزلین۔ یہ وہ دعا ہے جو نوح علیہ السلام نے جب کشتی میں سوار ہوئے تھے، سب جانداروں کے جوڑے لے کر، ایمان والے مرد اور عورتوں کو لے کر، تو دعا مانگی تھی آپ نے، اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا، یعنی میرا اترنا بھی بابرکت ہو، اس میں خیر کثیر ہو تیری طرف سے، اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ الکہف آیت نمبر 1 ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کے شان نشان ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حدید میں فرما رہے ہیں، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، کہ ہم نے، دیکھیں ترجمے میں قرآن کا جو بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں، آپ جب ترجمے پڑھیں گے تو آپ کو سب میں کچھ نہ کچھ فرق نظر آئے گا، کیونکہ قرآن کے ہر لفظ کے اتنے وسیع معنی ہیں کہ جو بھی آپ ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو لگے گا، کیونکہ قرآن کی ترجمانی ہو سکتی ہے، ترجمہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا، تو ایک ترجمانی ہے جو ہم کرتے ہیں تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا۔ قبلی کا جو ہے یہ لفظ ہے آپ سے پہلے، قبل کا لفظ جو ہے قبل از وقت، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ روٹ ورڈ اس کا جو ہے مادہ جو ہے وہ کاف کینچی والا، بے جو ہے اور لام ہے، کا جو ہے پھر ضمیر وہی حاضر کی ضمیر ہے، آپ تم۔ قبلی کا آپ سے پہلے جو نازل فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبل سے یہ کلمہ جو ہے یہ 294 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پروگرام سے ہم قرآن کی جتنی بھی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں وہ حاصل کریں، تاکہ میں اور آپ قرآن کے ساتھ جڑتے رہیں۔ کاف جو ہے حاضر کی ضمیر ہم نے پہلے بات کر لی، قبلی کا آپ سے پہلے، یعنی جو آپ سے پہلے بھی نازل کیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، زبور پر بھی ایمان رکھتے ہیں، انجیل پر بھی رکھتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے تھی، لیکن ان میں تحریفات ہو چکی، انہوں نے کچھ من چاہی باتیں اس میں شامل کر دی، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، آخری رسول کی نشانیاں تھیں، ان کو مٹانے کی کوشش کی تاکہ اپنی برتری قائم رکھیں۔ بالآخرہ، اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ بالآخرہ کا آتا ہے، اور آخرت پر، بے جو ہے کے ساتھ ہے، اور جیسے کہ ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی بے پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو پروگرام ہم نے کیا تھا، وہاں پہ آپ کو بڑی تفصیل مل جائے گی بے کی، بے کے ساتھ بھی ہے، بے اوپر بھی ہے، تو جو بھی آپ ترجمانی جو بھی کریں گے کہ آخرت کے ساتھ یا آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ بالآخرۃ ہم یوقنون، ہم جو ہے وہ ضمائر میں سے آتا ہے، جمع کی ضمائر ہے اور غائب کی ضمائر ہے، اور یہ منفصل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پڑھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج تھوڑے ضمائر بھی پڑھیں گے، وہاں بات اور بھی آپ کے لیے واضح ہو جائے گی انشاءاللہ، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ بالآخرہ کا جو کلمہ ہے، یہ قرآن میں آخرت کا کلمہ جو ہے یہ لفظ 250 مرتبہ آیا ہے۔ آخر اول کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، اول اور آخر۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہم ترجمہ کریں گے تو آپ کو بات آہستہ آہستہ اور بھی واضح ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بارے میں ایک دو آیتیں بھی لے لیتے ہیں۔ سورہ ہود ہے، سورہ نمبر 11 ہے، اس کی آیت نمبر 16 ہے، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، وہ لوگ جو اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کو مان کر بھی اللہ کی نہیں مانتے اور اللہ کو مانتے نہیں ہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کتنی محبت کرتا ہے ہمارے سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کاش ان کو معلوم ہو جائے، کاش یہ بچ جائیں جہنم کی آگ سے، اور آخرت کا گھر ہی اصل گھر ہے، کاش یہ اس کے لیے صحیح شروع کر دے، کوشش شروع کر دے۔ یوقنون کا لفظ جو ہے یہ نیا آیا ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ قاف نون، قاف کینچی والا، یہ اس کا مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے۔ الیقینو کے معنی ہے کسی امر کو پوری طرح سمجھ لینے کے ساتھ ساتھ اسے پائے ثبوت تک پہنچ جانے کے ہیں، یعنی ایک چیز کو آپ نے سمجھ بھی لیا، آپ کو علم آ گیا، لیکن آپ کو اس پر یقین بھی ہوگا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ آپ کو ثبوت جو چاہیے وہ بھی مل گئے۔ یہی وجہ ہے کہ علم الیقین کا محاورہ تو استعمال ہوتا ہے
اور اسی طرح علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین میں قدر کچھ فرق ہے. اس کو تھوڑا سا ہم سورۃ تکاثر کی کچھ آیات سے سمجھ لیتے ہیں. بڑی زبردست آیات ہیں. الہاکم التکاثر، اللہ اکبر، کہ کثرت کی طلب نے دنیا میں کثرت، بڑا گھر، بڑی گاڑی، زیادہ مال، زیادہ اچھی جاب، اسی چیز نے تمہیں مشغول کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ جا دیکھے. سورۃ تکاثر کی آیت نمبر 5 سے لے لیتے ہیں. 5، 6 اور 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش کہ تم یقین والا علم رکھتے، ہاں تم یقین کے ساتھ جانتے. علم جو ہے جاننا ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقیناً تم ضرور دیکھو گے جہنم کو. اللہ اکبر، ہر ایک نے جہنم کے اوپر وارد ہونا ہے. سورہ مریم میں آتا ہے وہاں سے گزر کر جانا ہے. پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر لگایا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو وہاں سے گزرنے کی توفیق دے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل کے ساتھ ہی ہونا ہے. باقی اس کے لیے جو ٹوٹی پھوٹی کوششیں اللہ کو درکار ہیں وہ ضرور ہم سب کو کرنی ہے. ثم لترونها عین الیقین، یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً تم اسے دیکھو گے، ضرور دیکھو گے، یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. دیکھیں یقین کیا ہے. ہمیں علم تو ہے کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن ایک شخص جس کو ڈاکٹر کہہ دے کہ اب تیرے پاس 1 مہینہ ہے، کوئی بھی موذی بیماری چاہے کینسر ہو یا اللہ نہ کرے کوئی اور بیماری ہو، تو اب وہ آخری سٹیج میں داخل ہو چکی ہے، پورے جسم میں سرایت کر چکی ہے، تو یقین کتنا کامل ہوتا ہے. یہ ہے عین الیقین، جس میں حق الیقین، جس میں انسان کو پتہ ہے کہ اب علم الیقین جو ہے کہ اب علم بھی تو ہو گیا اور مجھے یقین بھی ہو گیا کہ اب میں نے جانا ہے. یا کسی کو اگر پھانسی کی سزا ہوئی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کے دن 3 دن ہیں، تو اب اس کے کیا اعمال ہوں گے. اور میں اور آپ جو ہر وقت یہ کہتے اور سنتے نظر آتے ہیں کہ جی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ایک پل ہے تو دوسری نہیں ہے، لیکن کیا واقعی علم تو ہم سب کو ہے؟ کیا علم الیقین ہے؟ اگر علم الیقین ہو جائے گا، یقین کریں، تو میری اور آپ کی زندگیاں ضرور بدلیں گی انشاءاللہ. سورہ نساء سورہ نمبر 4 ہے، آیت نمبر 157 میں بھی اللہ فرما رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، کہ نہیں یقینی بات ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا. وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، یقینی بات ہے کہ انہوں نے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول کو یہ یقینی بات ہے، پوری پختہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا تھا. سورہ ذاریات کی آیت نمبر 20 میں آتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَةٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین پہ بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں. کھول آنکھ، زمین دیکھ، سما دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھے تو صحیح اللہ کی نشانیاں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں، اور ہم ان پر سے گزرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اعمال سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 20 میں اللہ فرما رہے ہیں یہ بصائر ہے، یہ قرآن جو ہے بصیرت افروز نشانیوں والا قرآن ہے. یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے، ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو. بات یقین کی ہے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے، ہم سب کو معاف کرے. آج ہم جب اپنے اوپر، سب سے پہلے تو نظر اپنے اوپر ڈالنی ہے، پھر دیکھیں اپنے گھر والوں کو، پھر جو بھی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تم سب کے سب کہیں نگہبان ہو، اور تم سے تمہارے جو ماتحت ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 32 میں آتا ہے اللہ فرما رہے ہیں اِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، کہ وہ لوگ جو دنیا کے ہی اوپر رہ جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کچھ گمان سا ہے، خیال سا تو ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے. اِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، ہمیں کچھ یوں ہی خیال سا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے قیامت قائم ہو، لیکن ہمیں یقین نہیں. اصل بات یہ ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4، اس کو ایک دفعہ ہم پھر ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اگلی آیت پر رہتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین کرنے والے ہیں. آخرت جو ہے اس پر یقین اور ایمان،
اللہ اکبر. یہ کیا ایمان کی دعوت کیا ہمیں غیر مسلم کو دینی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مجھے اور آپ کو بھی جھنجھوڑ رہے ہیں. سورہ نساء ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 136. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے، یہ واحد قوم ہے، امت ہے جس سے اللہ نے براہ راست خطاب کیا ہے، ورنہ رسول اور نبی کے ذریعے ہی قوموں کو خطاب کیا جاتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. وہی بات کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ کتاب جو اللہ نے نازل کی اس کتاب پر یعنی قرآن پر، اور ان کتابوں پر بھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی، ایمان لاؤ. پرزور طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور ان کتابوں پر بھی جو ان سے پہلے نازل فرمائی گئی. صحیح بخاری کی ایک حدیث لے لیتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا ایمان لانا ہے ان کتابوں پر. صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 7362. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کی نہ تم تصدیق کرو نہ ہی تکذیب، کیونکہ بس یہ کہہ دیا کرو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس پر جو تم پر نازل کیا گیا. جو نازل ہوا اس پر تو ایمان ہے، لیکن جو تحریفات تم نے اپنے طور پر ڈال لی ہیں، جو اپنے طور پر شامل کیا ہے، اس پر ہمارا کوئی ایمان نہیں. بہرحال اب آیت نمبر 5 لے لیتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اولئک جو ہے یہ اولئک وہ لوگ، وہ کے لیے آئے گا وہ لوگ، علی اوپر، ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی جانب سے. من جانب ہم لفظ پڑھا جاتا ہے، سے کا لفظ دیتا ہے، من ربہم ان کے رب کی جانب سے، واولئک اور وہ لوگ، ہم وہ لوگ. جب اولئک اور ہم یہ دونوں صیغے اکٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے زور دینے کے لیے آئے ہیں، یعنی وہی لوگ ہیں المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں. میں اس کا ایک رواں ترجمہ کرتا ہوں، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. وہ الفاظ جو قرآن میں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ 2% آئے ہیں، ان میں سے آج کچھ الفاظ کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم یاد کر لیں. تھوڑا سا چارٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ بھی دیکھ لیں گے. اللہ کے معنی ہیں اوپر، خلاف پر، یہ سارے معنی کیے جائیں گے. جیسا جیسا جملہ ہوگا اس حساب سے جو خوبصورت لگے گا وہ لفظ دیا جائے گا. الہ کے معنی ہے کی طرف. اب نیچے جو آپ کے پاس چارٹ نظر آ رہا ہے اس میں کلمہ اور معنی ہیں. اولئک جو سب، مما جو ہے یہ من اور ما سے بنا ہے. مما کیونکہ لفظ آج ہم نے پڑھا بھی ہے. من جو ہے سے ہے، ما جو ہے اس میں سے جو. ما جو کے لیے جیسے پہلے میں نے کہا آتا ہے ہاذا واحد مذکر ہے یہ اور اس کے لیے آتا ہے. ہاؤلائی یہ سب مذکروں کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے. یہ سب مؤنث بھی اس میں آ جائیں گے، مذکر اور مؤنث آ جائیں گے. ما نہیں کے لیے آتا ہے، ما کے بعد بے ہو تو ہمیشہ نافیہ ہوتا ہے. بمومنین جب آئے گا وما ہم بمومنین، اس کا مطلب ہے کہ ما آپ نفی کا ترجمہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے ہم پڑھیں گے جو ہم نے وما ہم بمومنین آگے آیت پڑھیں گے. ما کو جو ہے ما کے اوپر اتنی زبردست تحقیق ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم ایک سمپل طریقے سے قرآن کو آسان، ورنہ جنہوں نے عربی پڑھنی ہوتی ہے ان کو پتہ ہے کہ ماں کے کتنے معنی ہیں. ماں نافیہ بھی ہے، ماں استفہامیہ بھی ہے. اسی طرح ماں جو ہے جو کا ترجمہ بھی دیتا ہے. یہ سارا کچھ ماں میں ہے. تو ماں جس کے سے پہلے جو کملہ جس طرح شروع ہوگا وما ہم بمؤمنین، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے. تو بے کی وجہ سے ترجمہ ماں کا جو ہے نفی میں چلا جائے گا. ماں استفہام کے لیے بھی آتا ہے، ماں الموصولہ یعنی جو کے لیے بھی آتا ہے، ماں تعجب کے لیے بھی آتا ہے. اور تمہیں کیا معلوم وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے، یا یوم الدین کیا ہے. تو یہ ترجمہ کے جو ہے اس کے لیے بھی آتا ہے. لا کا جو ہے لا تعداد، جس کی تعداد نہیں، یہ اردو میں بولا جاتا ہے نفی کرنا، منع کرنا. اسی طرح لن کا ترجمہ جو ہے یہ مضارع سے پہلے آتا ہے. حروف مضارع یاد کر لیں، الف تے نون، اتنی سی بات ہم نے یہ 4 جو آتے ہیں وہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. اور مستقبل میں یہ نفی کرے گا.
کہ یعنی جو بات آگے ہونے والی ہے اس کی نفی کرے گا. قد جو ہے بے شک یقیناً کے لیے آتا ہے، لقد بھی بے شک اور یقیناً کے لیے آتا ہے. اسی طرح کچھ اور کلمے دیکھ لیں. ذالکا وہ ایک مذکر، تل کا وہ ایک مؤنث، من سے ہے، ما کیا ہے، حاضی واحد مؤنث یہ اور اس کے لیے آتا ہے. ما جو موصولہ ہے وہ ہے، بے کے ساتھ ہے، بدلے وجہ یہ میں سب کچھ ہے. اس میں بے میں بہت سارے 17 ترجمے انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہم جملہ بنے گا کریں گے. لم جو ہے یہ مضارع سے پہلے آتا ہے اور ماضی میں نفی کرتا ہے. من جو اور کون، من ذا الذی کون ہے جو اللہ کے سامنے اللہ اکبر کھڑا ہو سکتا ہے، کون شخص ہے. لام جو ہے لام تعلیل بھی ہے کے لیے، جب پہلے لگا للمتقین تو یہ لام تعلیل ہے یعنی تقوی والوں کے لیے، بالمتکبرین تکبر کرنے والوں کے لیے، تو تعلیل کے لیے بھی آتا ہے. اور یہ لام جو ہے کبھی کبھی لازم کے لیے بھی آتا ہے، کسی چیز کو یقینی اور لازم کرنے کے لیے لام کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ چارٹ ہے، جب آپ چارٹ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں آسانی سے آپ کو یاد ہو جائیں گی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ ہیں جو فلاح اور نجات پانے والے ہیں. اب ضمائر پڑھ لیتے ہیں. ضمائر جو ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہیں. یہ دو قسم کے ہیں، ایک ہے منفصل اور ایک ہے متصل. آج ہم غائب کے ضمائر پڑھیں گے. پہلے ہم منفصل پڑھ لیتے ہیں. ہوا جو ہے علیحدہ پڑھا جاتا ہے. ہوا، ہیا، ہما یہ علیحدہ آتے ہیں. ہم جیسے آج بھی ہم نے پڑھا ہم یوقنون، ہم علیحدہ تھا اور یوقنون علیحدہ تھا. تو یہ منفصل جو ہیں فاصلے سے یعنی یہ علیحدہ لکھے جاتے ہیں. ہننا یہ سارے وہ ہیں جو ضمائر غائب ہیں اور منفصل ہیں. ہو جو ہے کلمہ ہو، اس کا کلمہ یہ جرا ہوتا ہے، اس کو متصل کہتے ہیں جو جرا ہوتا ہے. ہما پہلے بھی آ جاتا ہے اور ہما کلمے کے ساتھ جڑا ہوا بھی آتا ہے. ہم جو ہے یہ بھی ربہم یا ربہم، تو یہ جو ترجمہ ہم کرتے ہیں تو ان کا رب، تو یہ جڑا ہوا بھی آتا ہے. ہم یوقنون جو ہے وہ علیحدہ بھی آیا ہے، تو یہ دونوں طرف ہی آتا ہے. ہما اور ہما جو ہے یہ منفصل بھی ہے اور متصل بھی ہے. کسی وقت آپ کو دونوں ہی نظر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے ہم قرآن پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے آپ قرآن کھولتے جائیں گے، کیونکہ قرآن کے لیے ہمیں کوشش تو کرنی ہے. یہ 15 20 25 منٹ کا پروگرام دیکھنے کے بعد کو 15 20 منٹ اور دیکھیں کہ جو میں نے پڑھایا ہے. کوئی ایسا قرآن پکڑ لیں جس میں لفظی ترجمہ ہو تو انشاءاللہ بات اور بھی واضح ہو جائے گی. اور یہ پروگرام انشاءاللہ جب یوٹیوب پر ہوگا تو آپ کوئی چیز اگر رہ جائے گی تو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ہننا جو ہے یہ بھی منفصل بھی ہے اور متصل بھی ہے. اب اگلا کلمہ جو ہے ہدایت، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. یہ ہدایت کے کلمے پہ الحمدللہ ہم بات کر چکے ہیں پہلے بھی. ہا دال یا اس کا مادہ ہے اور یہ قرآن میں 316 مرتبہ آیا ہے. ہدایتوں کے معنی ہے کہ لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا. انسان کو اللہ نے 3 طرح سے ہدایت کی ہے. ایک وہ ہدایت ہے جو عقل و فطانت اور معرفت ضروری ہے کہ انسان کی ضرورت کیا ہے وہ عطا کرنے سے اس کو آئی ہے. وہ ہدایت اس کو پتہ ہے کہ میں انسان ہوں، مجھے کیا کھانا ہے، شیر نے کیا کھانا ہے اور گائے نے کیا کھانا ہے، یہ سب اللہ نے سب جانداروں میں رکھی ہے. اور اس معنی میں ہدایت اپنی جنس کے لحاظ سے ہر جاندار چیز کو حسب ضرورت دی گئی ہے. بہرحال اس کے لیے آپ کو مزید اگر تفصیل دیکھنی ہے تو قسط نمبر 20 میں میں نے کافی تفصیل سے بات کی ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ اس قسط کو دیکھ سکتے ہیں. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 ہے، سورہ نمبر 20 ہے. وہاں پر بڑی خوبصورت آیت ہے. موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا فرعون نے کہ تمہارا رب کون ہے، تو بڑا خوبصورت آیت ہے یہ. جب بھی پڑھتا ہوں تو بڑی خوبصورت آیت ہے یہ. قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق وجود بخشا. ہاتھی کو کون سا وجود ملنا تھا، چونٹی کو کیا ملنا تھا، بخشا ہر کو. اور اس کے حسب حال اس کی رہنمائی بھی کر دی کہ اس نے کرنا کیا ہے، زندگی کیسی گزارنی ہے. دوسری قسم کی ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر تمام انسانوں کو دعوت دی، جس کے لیے سورہ سجدہ کی آیت نمبر جو ہے سورہ نمبر 32 آیت 24 ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. اور جب ان لوگوں نے صبر کیا، استقامت دکھائی، جمے رہے، تو ہم نے انہی میں سے ایسے پیشوا، ایسے امام بھیجے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے، ہدایت کرتے تھے. تیسری قسم کی ہدایت جو ہے جو ہدایت یافتہ لوگوں کو عطا کی جاتی ہے، دکھا دینا، اشارہ کر دینا، ساتھ لے کر
چلنا اور منزل تک پہنچا دینا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرما رہے ہیں سورہ عنکبوت ہے سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 کہ جو بھی ہمارے راستے میں ہماری راہ میں کوشش کریں گے، ہدایت کے لیے کوشش کریں گے، ہم انہیں اپنی راہیں یعنی ہدایت کی راہیں ضرور دکھائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آج کا ایک لفظ جو ہے مفلحون ہے. فلاح، الف لام جو ہے جنس نو اور خاص کے لیے آتا ہے، کسی بھی اسم نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے. مفلحون میم جب پہلے آئے گا تو کرنے والے کے لیے آئے گا. انشاءاللہ اس کو بھی ہم آگے اور بھی ڈیٹیل سے کریں گے. فلاح جو ہے اس کا روٹ ہے فا لام ہا. الفالح کے معنی ہے پھاڑنے کے ہیں. فلاح کسان کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین کو پھاڑتا ہے. اور فلاح کے معنی کامیابی ہے. اور یہ دو قسم پر ہے، یعنی ایک دنیاوی کامیابی اور ایک اخروی کامیابی. فلاح کا کلمہ قرآن میں 40 مرتبہ آیا ہے. سورہ مجادلہ میں آتا ہے الا ان حزب اللہ ہم المفلحون. آگاہ ہو جاؤ. سورہ مجادلہ ہے آیت نمبر 22 ہے کہ یہ آگاہ ہو جو کہ بے شک اللہ کا لشکر، اللہ والے ہی کامیاب ہوں گے. اصل کامیابی جو ہے دنیا اور آخرت میں اللہ کا وعدہ ہے. قد افلح من تزکا. سورہ اعلیٰ میں آتا ہے اللہ اکبر کہ یقیناً فلاح وہ پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو دنیا کی آلائشوں سے بچا لیا. اللہ اکبر. پھر سورہ شمس کی آیت نمبر 9 میں آتا ہے قد افلح من زکاہا. جس نے اپنی نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہی کامیابی کو پہنچ گیا. کامیاب وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا. سورہ المومنون ہے سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 ہے قد افلح المؤمنون. بے شک ایمان والے جو اللہ پر کامل ایمان لے ہیں، یقینی ایمان، وہی فلاح و کامیابی کو وہی پہنچیں گے. بس یہ آیت جو ہے آخری، اس آیت کو میں ایک دفعہ پھر ترجمہ کر لیتا ہوں. اس کے ساتھ اس پروگرام کو ہم مکمل کر لیتے ہیں. کوشش کریں کہ جو بھی چارٹ ہیں ان پر ضرور نظر رکھیں. انشاءاللہ یہ چیزیں ہم ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دہرائیں گے، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو پڑھا جائے اس کو آگے پڑھانے کی کوشش کریں. کیونکہ میں اکثر یہ اپنا تجربہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل نہ ہوتا تو میں ایک لفظ بھی نہ پڑھ سکتا. 49-50 سال کی عمر میں قرآن نہیں آتا تھا. اور پھر الحمدللہ جب شروع کیا اور تھوڑا سیکھنا شروع کیا تو ساتھ ہی کچھ ہی عرصے کے ساتھ مطلب 6 مہینے سال کے اندر خود لوگوں کو بھی سکھانا شروع کیا. اور اس سے مجھے بہت مدد ملی. کیونکہ جب میں نے پڑھانا ہوتا تھا، کسی کو بتانا ہوتا تھا تو میں پڑھتا تھا، پھر سمجھتا تھا کہ مجھے سمجھ میں آئے گی تو مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں سمجھا پاؤں گا. اور چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، بلیغوا انی ولو آیۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہنچاؤ. یہ تبلیغ کا کام تو ہم سب پر ہے کہ چاہے ایک آیت بھی آتی ہو، ایک آیت. ہم یہاں پر MBA کر لیں، سارا کچھ کر لیں اور پھر قرآن کے بارے میں اتنے نابلد ہوں کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہوگا قرآن میں کیا لکھا ہے، تو کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے کیا عذر پیش کر سکیں گے. یہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. بہرحال جو آج کا آیت ہے آیت نمبر 5، اس کی میں دوبارہ تلاوت کر کے ترجمہ کر دیتا ہوں. لفظی ترجمہ: اولئک وہ لوگ، علی اوپر، خدم وہ ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی جانب سے یعنی ان کے رب کی جانب سے، و اولئک اور وہ لوگ، ہم. اب پھر دو اولئک بھی وہ آ گیا اور ہم بھی وہ کی دیتا ہے. تو اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو زور دے کر پڑھنا ہے. وہی لوگ، المفلحون وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. اللہ مجھے اور آپ کو ایسے فلاح پانے والے لوگ جو آخرت کی کامیابی حاصل کر پائیں گے ان میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.